بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی ایمان والی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو اہل علاقہ اور شہر و قصبہ والے سب لوگ گناہگار ہوں گے، لیکن اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی، خواہ اس میں تھوڑے ہی آدمی تھے، تو سب پر سے گناہ ٹل گیا۔ تاہم ضروری ہے نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو۔ نماز جنازہ جنازگاہ یا کھلی جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ میت کو سامنے رکھ کر پیارا مسلمان بھائی ہو تو سینے کے قریب، اور اگر پیاری مسلمان بہن ہو تو اس کے کوہلے کے قریب مقام میں امام کھڑا ہو جاتا ہے، اور پیچھے مقتدیوں کی 3، 5، 7 یا طاق اعداد میں صفیں بنائی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور نمبر 2 قیام۔ نماز جنازہ کی سنت موقدہ 3 ہے۔ نمبر 1 اللہ کی حمد و ثنا، نمبر 2 خاتم النبیین سرور کائنات آقا علیہ السلام پر درود شریف، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک صاحب ایمان بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اگر لوگ زیادہ ہوں تو کم از کم 3 صفیں بنانی چاہیے، زیادہ کی حد نہیں مگر طاق عدد ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس میں نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 نماز پڑھنے پر قادر ہونا۔ اور نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، نمبر 1 نمازی کے لیے، نمبر 2 میت کے لیے۔ نمازی کے لیے وہی 6 شرائط ہیں جو دوسری نماز کے لیے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ جوتا پہنے یا جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا اوپر نیچے سے پاک ہو تو نماز ہو جائے گی، اور اگر جوتا اوپر نیچے سے ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ میت کے متعلق شرائط: نمبر 1 میت کا مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی ختم نبوت، قرآن مجید، آخرت، ملائکہ، انبیاء کرام علیہ السلام اور ساری الہامی کتابوں کا ماننے والا ہو۔ دہریہ، ملحد، مرتد، قادیانی یا ازواج مطہرات کا منکر نہ ہو۔ ایسے مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھنی حرام ہے۔ جو شخص ایسے شخص کو مسلمان سمجھ کر نماز پڑھے گا تو خارج اسلام ہو جائے گا۔ نمبر 2 میت کا بدن اور کفن پاک ہونا۔ بدن کے پاک ہونے کا مطلب ہے غسل دیا گیا ہو، یا اگر عذر ہو تو تیمم کرا دیا گیا ہو۔ کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہناتے وقت پاک ہو۔ نمبر 3 میت کا موجود ہونا۔ نمبر 4 جنازہ زمین پر یا کسی چارپائی پر ہونا۔ نمبر 5 جنازے کا نمازیوں کے آگے ہونا۔ نمبر 6 میت کا وہ حصہ جو چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہو۔ نمبر 7 میت کا امام کے سامنے ہونا۔ نیت: نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے: 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود شریف سید الثقلین خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دعا حضرت میت کے لیے، پیچھے سے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا، جو اگر بالغ مرد اور عورت ہو اس کے لیے اور دعا ہے، اور نابالغ پیارے بچے کے لیے اور نابالغ پیاری بیٹی کے لیے اور دعا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، جو کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میت پر جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ مرقات شرح مشکات میں اس حدیث پاک کو صحیح کہا گیا ہے۔ حضرت امام ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن حبان علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں دعا کرنے والوں کی جب مجھ سے دعا کرے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، اس وقت دعا کرو اور اس وقت دعا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ جب بھی مجھ سے دعا کرو، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام الانبیاء حضور سیدنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام المرسلین سیدنا خاتم النبیین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرے۔ اپنی مٹھی